پاکستان میں بلاسفیمی گینگ کا کاروبار ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اب پاکستان میں ہائی کورٹ نے بھی اس کو ایک طرح سے ریکگنائز کر لیا، کیونکہ بڑا صاف کھیل ہے کہ اگر 450 سے زیادہ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر صرف چند ماہ کے اندر کٹی ہوں، تو کیا ایسا پاکستان میں طوفان آ گیا کہ ایک دم سے وہاں کے معصوم بچے، لڑکے لڑکیاں توہین رسالت کرتے پھریں، اور وہ بھی اکثریت مسلمان بچوں کی؟ ہم نے چند ہفتے پہلے ایک انٹرویو کیا تھا جس میں مسٹر ستی ہمارے ساتھ جڑے تھے، جو اس کے وکٹم تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سونیا خان خٹک صاحبہ بھی ہمارے ساتھ جڑی تھی۔ آج سچویشن کو بالکل ایک نیا رخ کی طرف جاتا دیکھ کر میں نے سونیا خان صاحبہ سے ریکویسٹ کی کہ وہ ایک بار پھر اس مسئلے پہ روشنی ڈالیں، کیونکہ ابھی ایک روز پہلے پاکستان کی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آفٹر آل کمیشن بنانے میں کیا خرابی، اور بلاسفیمی گینگ کے ایک مبینہ لیڈر حسن معاویہ عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کی پوری بریفنگ آن کیمرہ تھی، وہ بھی مجھے سننے کا اتفاق ہوا، اور اس سلسلہ میں بہت اہم طریقے سے آواز اٹھا رہی ہیں سونیا خان خٹک صاحبہ، اور ان کی آواز سے بہت سارے لوگ اپنی آواز ملا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب پہ وہ اپنی بات کو بہت ہی مدلل انداز کے ساتھ پیش کر رہی ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ناروے سے ایک بار پھر محترمہ سونیا خان خٹک صاحبہ کو۔ بہت شکریہ، آداب عرض۔ میں نے جس ویڈیو کلپ کی بات کی، جو آن لائن کیمرہ بریفنگ ہوئی، جو ہیئرنگ ہوئی، اس میں جسٹس سردار اعجاز حسن صاحب نے بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ دنیا اس کو دیکھے، اس لیے کہ عدالت میں، کمرہ عدالت میں اس سینسٹیو معاملے کو سننے کے لیے جگہ کم ہے، کیونکہ 450 سے زیادہ فیملیز اس میں انوالو ہیں۔ تو کیا آپ کو جو ایکٹیویزم آپ کر رہی ہیں، انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں، ہائی کورٹ کی طرف سے یہ جو قدم اٹھایا گیا، یعنی کمیشن بنانے کی جو سفارشات سامنے آ رہی ہیں، اس سے آپ مطمئن ہیں، اور آپ اس معاملے کے اس نئے رخ کو کیسا دیکھتی ہیں؟ جی، بہت خوش آئند بات ہے، اور میرا خیال ہے ایک تاریخ کا ایک بہت ہی ایک اپنی نوعیت کا ایک اہم واقعہ ہے کہ بلاسفیمی، جس کے اوپر بات کرتے ہوئے لوگ کام جاتے ہیں، اور اس مدعے پہ زیادہ جو ہے وہ کھل کر بات نہیں ہوتی، اس کو مطلب لائیو اس کی جو ہے اس کو دکھانا کیمرے کے اوپر عوام کو کہ جو بھی پروسیڈنگز چل رہے ہیں عدالت کے اندر، میں سمجھتی ہوں اپنے آپ میں بہت ایک خوش آئند بات ہے، اور ایک بہت ہی اچھا عمل ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس سے تھوڑا سا اس مدعے پہ بات کرنا آسان ہو جائے گا، ایک نارملائز ہوگا اس پہ بات کرنا، کیونکہ جب جج صاحب نے اس کی بات کی تھی، اس کو لائیو کرنے کی میڈیا کے اوپر، تو بہت شور ڈالا تھا انہوں نے، مخالفین نے، عدالت کے باہر کے بڑا خون خرابہ ہو جائے گا اور آگ لگ جائے گی پورے پاکستان میں، اور بہت چیزیں جو ہے نا وہ خراب ہو جائیں گی، اور قتل و غارت گیری شروع ہو جائے گی، لوگوں کے احساسات مجروح ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کیسا کچھ نہیں ہوا، اور یہی وہ خوف کی فضا ہے جسے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی طرف یہ ایک بہترین عمل ہے میں سمجھتی ہوں، اور لوگ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، سب سن رہے ہیں کہ مطلب ابھی تک مدعیان کی طرف سے تیسرا دن ہے ان کی بیانات سنے گئے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت آسان ہو گیا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، لوگوں کو سمجھانا کہ عدالت کے اندر ہو کیا رہا۔ جی، آپ نے کہا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا معاملہ اب چل رہا ہے، کیونکہ عدالت نے، پاکستان کی ون آف دا ہائی کورٹس نے اس معاملے کو جس طرح آن ایئر ٹیکل کرنا شروع کیا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان دا اینڈ، ان دا لانگ رن،
وہ جو بیچارے وکٹمز ہیں 450 سے زیادہ فیملیز، آفٹر آل یہ کوئی کووڈ وائرس تو نہیں تھا کہ جو آنن فانن پھیلا اور سب لوگ بلاسفیمی کی طرف چل پڑے، اور وہ بھی مسلمان گھرانوں کے بچے. اور بائی دا وے پاکستان میں نان مسلم گھرانوں کے بچوں میں بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی اسلام کی مخالفت کریں، اس لیے کہ وہاں پہ نارمز ہی ایسی نہیں ہے، سب ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہتے ہیں. ہمارا سب کانٹیننٹ جو ہے کہیں کہیں کوئی اکا دکا لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ جو اب سلسلہ شروع ہوا ہے، عدالت نے اس پہ جو ایک طرح سے سکریننگ شروع کی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کی کوشش کی، اس سے کیا وکٹمز کی فیملیز کو کوئی ریلیف ملے گا؟ بالکل. اگر دیکھیں وکٹمز کی فیملی چاہتے کیا ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کمیشن بن جائے. اور کس بنیاد پہ چاہتے ہیں؟ اسپیشل برانچ کی رپورٹ اور NCHR کی رپورٹ کے اوپر، کہ جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہاں واقعی جو کیسز بنائے جا رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے مقدمات ہیں. اسی لیے اس کو بلاسفیمی بزنس کا نام بھی دیا گیا، اور دین فروشی اور دین کا کاروبار. تو یہ بالکل اگر آپ کا اپنا ایک ادارہ یہ بات کر رہا ہے، اس پہ 2 اداروں کی رپورٹس آ گئی ہیں، تو اس پر جو ہے وہ دھیان نہ دینا، میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. اور اسی کی بنیاد پر جو فیملیز ہیں انہوں نے انیشیٹ کیا ہے کہ بھئی اس کے لیے کمیشن بنایا جائے، تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ جو کاپی پیسٹ مقدمات بن رہے ہیں ایک ہی طرز کے اوپر 450 مقدمات، تو یہ ہو کیا رہا ہے. اور وہی 20-25 لوگ جو اس وقت مدعی کے طور پہ کھڑے ہیں، وہی مدعی ہیں، وہی FIR ہے، وہی لیگل کمیشن ہے، وہی طاہر اشرفی ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں اور یہ پروڈیوس کیوں کر رہے ہیں گستاخ؟ کہ مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ کمیشن بن جائے. اور ان کا اس کی مخالفت کرنا بھی میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسی کیا بات ہے جسے یہ چھپانا چاہ رہے ہیں. جی، جج صاحب نے کمیشن بنانے کی سفارش کے حوالے سے اشارے تو دیے ہیں، اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مدعی بھی ایک ہی ہوں اور وکٹم بھی ایک ہی طرح کے ہوں، جو معصوم بچے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اور جیسا میں نے پیچھے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سینکڑوں بچے ایک دم سے چند مہینوں کے دوران ایک ہی طرح کے مسئلے میں پھنستے چلے جائیں. آپ کے ساتھ جب میں نے لاسٹ ٹائم شو کیا تھا تو اس میں بھی ہم نے اس کو اینالائز اس اینگل سے کیا تھا کہ اس کو کیسے کاروبار بنایا جا رہا ہے. وہ ویڈیو ان کی ہم نے کچھ جھلکیاں دکھائی تھیں کہ کیسے ٹریپ کرتے ہیں یہ لوگ. اور جج صاحب نے بھی پوچھا حسن معاویہ سے جو اس گینگ کا مبینہ طور پر حصہ ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ وکٹم ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا میں فیس بک پہ جا کے دیکھتا ہوں، میں اس طرح کے کیس دیکھ رہا ہوں، تو اس لیے میری نظریں پڑ جاتی ہیں ایک ہی طرح کے کیسز پہ. تو یہ جو بزنس اتنا گھناونا بزنس، جس میں پچھلے بار آپ نے یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ کچھ سرکاری اہلکار بھی اس میں شامل ہیں، اور مجھے کوئی تعجب نہیں پاکستان سے باہر رہتے ہوئے کہ پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہم نے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو اس ساری صورتحال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کمیشن بنانے میں یا بنوانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اگر ہو جاتی ہے تو کتنی ریزسٹنس اس گینگ کی طرف سے ملتی ہے؟ اس فیکٹر کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے ہم تھوڑا سا اس کو ریویو کر لیتے ہیں کہ جو عدالتی کاروائی، پہلے دن کی عدالتی کاروائی جب ہم دیکھیں تو اس کے اندر ایک ہی زیادہ تر تو ان کو ڈانٹی پٹی، اور اس میں کیونکہ یہ جو irrelevant قسم کے سوالات جو لے کے آتے تھے باتیں، لیکن مدعا کیا تھا کہ چونکہ FIA نے خود ایک رپورٹ بنا دی ہے، جوابی رپورٹ دونوں رپورٹس کے مقابلے میں، کہ بھئی ہم بالکل ٹھیک ہے اور یہ الزامات جھوٹے ہیں، اور ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جو فرانسک رپورٹس ہیں اور بس وہ اسی پہ آپ رک جائیں. اب دیکھیے جس کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہیں وہ رپورٹس، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ایسا نہیں کیا. یہ تو ایسا ہی ہے کہ وہ بچے بھی کہیں گے ہم نے ایسا نہیں کیا، اور تو بس کیا معافی ہو جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے ایک رپورٹ آئی ہے آپ کے خلاف، آپ خود ہی
اس میں بھی اپنے گواہ جج اور سب بن گئے ہیں، اور یہی مدعا رہا پہلے دن کی کاروائی میں. اور جو اگلے دن کی اگر، اور دوسرا یہ کہ یہ وہی والی بات کہ بہت زیادہ تعریفیں کی گئی ایف آئی اے کی کہ جی یہ ادارہ بہت ہی جو ہے زبردست کارکردگی جو ہے ادا کر رہا ہے، اور اگر یہ شکایات یہاں درج نہ ہوئی ہوتی تو گلی محلے میں جو تھے وہ لوگوں نے خود ہی قانون ہاتھ میں لے لینا تھا اور ان گستاخوں کا کام تمام کر لینا تھا. وہ گستاخ جس کو واٹس ایپ میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس کا محلے میں کام تمام آپ کروا رہے ہیں. اور اس پہ بھی ٹوکا جسٹس صاحب نے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایف آئی اے کا ادارہ فعال نہیں ہے، اس کے خلاف یہ کاروائی ہو رہی ہے. ہم تو کمیشن کے لیے آج کی کاروائی کر رہے ہیں کہ کمیشن بننا چاہیے جو ان رپورٹس کے مطابق جو شکایات آ رہی ہیں اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا جا سکے، اسے جانچا جا سکے، اس کی تحقیق ہو. اور یہ تھی پہلے دن کی کاروائی. اب دوسرے دن کی کاروائی میں اگر آپ آ جائیں تو دوسرے دن بھی کچھ اسی قسم کی ٹامک ٹوئیاں جو ہیں وہ ماری گئی ہیں. دوسرے دن کی جو رپورٹ، دوسرے دن کی جو کاروائی تھی اس میں بھی ریپوٹیشن بہت تھی، تو اس میں بھی جسٹس صاحب یہی یاد دلاتے رہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا آپ ریپیٹ نہیں کریں گے یہ چیزیں. تو اس میں بھی یہی تھا. پھر ایف آئی اے کی تعریفیں، کلمات ان کے لیے، بھئی آپ ایف آئی اے کی وکالت کے لیے تو یہاں کھڑے نہیں ہوئے ہیں، آپ کیا مطلب ان ساری باتوں کا. پھر اس کے بعد وہی کہ جو این سی ایچ آر کی جو رپورٹ ہے وہ بڑی مزے کا خیز بات تھی کہ اس پہ اعتراض یہ ہے ہمیں کہ اس کے جو ممبران ہیں، وہ جو این سی ایچ آر کی رپورٹ کے اندر وہ جو خاتون ہے ایک وہاں پہ، ان کے ہسبینڈ چونکہ وکٹمز کے وکلاء میں سے ایک ہیں تو وہ بالکل بھی انڈیپینڈنٹ نہیں رہتی. جو ممبران کی جو بھی رپورٹ ہے یا جو شکایت درج ہوئی ہے، کیونکہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ وکٹمز کے وکیلوں میں سے ایک ہے، تو بیوی وہی کرے گی جو شوہر کہے گا. جج صاحب نے کہا یہ آپ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، پھر آپ ایک مطلب بالکل ہی ایسے ایک سیدھا بیان داغ رہے ہیں. تو کہنے لگے نہیں جی ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے، یہاں بیوی وہی کرتی ہے جو شوہر کرتا ہے. یعنی ادھر بھی انہوں نے اس قسم کی بات، مطلب یہ اعتراض اٹھایا این سی ایچ آر کی رپورٹ کے اوپر. اور اس کے بعد جو ہے وہی والی کہ یہ بالکل بھی اسپیشل برانچ، ایک تو آپ اسپیشل برانچ کی رپورٹ کو مان ہی نہیں رہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی این سی ایچ آر نے بھی اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے اوپر اپنی کوئی شکایت درج نہیں کی، وہ فیس سیونگ کے لیے ایویں انہوں نے جو ہے وہ تک مار دیا، مطلب کہ خود ہی ایک مطلب کوئی ایسی واضح بات نہیں تھی. پھر تیسرے دن کی آپ کاروائی پہ اگر آ جائیں تو حسن معاویہ کا وہاں پہ موجود ہونا ہی بڑا عجیب تھا کہ وہ وہاں کیسے آئے، کس طریقے سے آئے. تو پھر تو وہاں پہ جن پٹیشنرز کو بھی ہونا چاہیے تھا عدالت میں، لیکن ان کو اجازت نہیں ملی. اب یہ کون سی سفارش تھی کہ وہ اندر آئے. خیر، لیکن وہاں آ کے جو انہوں نے جس طریقے سے دفاع کیا اپنا تیسرے دن کی کاروائی میں کہ 2 گھنٹے پہلے ضائع کیے 2 دن کے، اور یہ اب تیسرے گھنٹے میں ہم نے دیکھا کہ وہ آ کے بتا رہے ہیں کہ جی میں بس فیس بک پہ جاتا ہوں اور مجھے سجیشنز آتی ہیں اور میں پھر وہ لنک کلک کرتا ہوں اور میں بس پتہ نہیں وہاں پہ مجھے پھر وہ گستاخانہ وہ مل جاتے ہیں گروپس، اور جہاں پہ 17 لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں وہاں سے ایک ہی کو اٹھاتا ہوں، پکڑتا ہوں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر کٹواتا ہوں. لیکن ایک میری بس واٹس ایپ کی جو ہے وہاں سے میں نے بندہ پکڑا تھا جو واٹس ایپ میں کہیں چلا گیا تھا کسی گروپ میں، اور وہاں سے ایک کو میں نے جو یہ ایف آئی آر کٹوا دی توہین میں. لیکن باقی 4 جو ہیں وہ مجھے فیس بک سے ملے اور وہ کھلے عام جو ہے وہ توہین کر رہے تھے. بھئی وہ کھلے عام آپ اور میں کیوں نہیں دیکھتے؟ ان کو انہی سارے 20-30 لوگوں کو کیوں دکھتی ہے؟ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جی وہ جج صاحب نے کہا ویجیلانٹیز آپ تو مطلب پھر وہ کام کر رہے ہیں نا، تو وہ جس کو ہم آسان لفظوں میں کہیں کہ خدائی فوجداری. تو انہوں نے کہ جی میں وہ کہتے ہیں ہاں جی ہاں میں وہی کر رہا ہوں. تو میں نے بھی اپنے پہلے بھی ایک ویلاگ میں یہ بات کی تھی کہ یا تو الگوریدم ان کی مدد کر رہے ہیں، سرچ کرتے ہیں، یا پھر یہ خود ہی ان کے گروپس ہیں، کیونکہ وہ کہاں کون سے گروپس ہیں. اور سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے
کہ جتنی بھی ایف آئی آر ہیں، اس کی بھی ایف آئی آر جو ہیں چاروں کی چاروں، اس کے اندر ایک ہی سارا کاپی، ایک ہی کاپی پیسٹ مدعا ہے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ فیس بک پہ فلاں صاحب نے اپنا واٹس ایپ بھی شیئر کیا ہوا تھا اور وہ توہین کر رہے تھے اور لوگوں کو توہین پر اکسا رہے تھے اور ساتھ میں پیسے بھی آفر کر رہے تھے، اور پھر وہ صاحب جو تھے اپنا ایک واٹس ایپ نمبر بھی دے رہے تھے، جس واٹس ایپ نمبر کا ہم نے سارا انالیسس کروایا، پھر ہمیں مخبر نے بتایا کہ وہ بندہ فلاں فلاں جگہ پہ اتنے بجے اتنے اس دن پہنچ جائے گا اور اس رنگ کے کپڑوں میں ہوگا، اور وہاں سے پھر ہم جو ہے وہ ایف آئی اے کی ٹیم کے ساتھ جا کے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں یہ میں نے کام کیا ہے، اور ہم اس کا فون نمبر بھی لے لیتے ہیں، اس کا فورینسک بھی کر لیتے ہیں، وہ تسلیم بھی کر لیتے ہیں۔ اب بالکل اسی طرح ہو رہا ہے، ابھی وہ کہاں ہے گروپس جہاں پہ وہ کون سا فیس بک ہے جہاں کوئی نمبر بھی دے رہا ہے واٹس ایپ کا، اس کے بعد وہ پیسوں کی بھی لالچ دے رہا ہے کہ تم آؤ، اور پھر اس کے بعد کوئی مخبر ہے، اور ہر ایف آئی آر کے اندر ایک مخبر ہے جو انہیں بتاتا ہے کہ جی فلاں بندہ اس طرح کے رنگ کے کپڑے پہن کے وہاں پہنچے گا۔ کیسے کسی کو پتا ہے کہ وہ کسی کو فون پہ ہی بتا رہا ہے نا کہ بھئی میں آؤں گا تمہیں میں پہچانوں گی کیسے، میں نے فلاں رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے۔ تو یہ جو ہنی ٹریپنگ والی بات ہے وہ بالکل اس پہ صادق آتی ہے کہ یہ جو ساری ایف آئی آرز کے اندر جو مخبر کا رول ہے، جو انہیں لباس کے رنگ بھی بتاتا ہے، جگہ بھی بتاتا ہے، وہ ہی ہنی ٹریپنگ کے اندر وہ عورت ہے یا مرد ہے وہ شامل ہے، جسے وکٹمز جو ہے وہ ایمان فاطمہ کا نام دیتے ہیں، اور جس کے کچھ ویڈیو کلپس بھی ہم ہمارے سوشل میڈیا پہ آپ لوگ شیئر ہوئے دیکھتے ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے کہ بندہ بالکل ہی اپنا شکل بھی دکھا رہا ہے، نام بھی بتا رہا ہے، فون نمبرز بھی دے رہا ہے، اور اس کے بعد پھر کسی کو فون پہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں فلاں رنگ کے کپڑوں میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اور اسے پکڑنے کے لیے یہ جاتے ہیں۔ تو یہ خود ایک اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے، اور یہ 3 دن کی ساری کاروائی ہے ان کی۔ تو اس میں آپ مجھے بتائیے، میرا سوال ہے کہ کیا ایسی کوئی بات جس سے کمیشن بننے میں رکاوٹ پیدا ہو؟ ہاں، اور ایک ان کا تھا قرآن بورڈ، کہ جی قرآن بورڈ کا معاملہ بھی وہ لے گیا کہ جی 450 بچوں میں سے 70 جو ہیں وہ قرآن بورڈ نے ان پہ توہین کے مقدمات بنوائے ہیں، تو اگر یہ کمیشن بنتا ہے تو یہ ان کی تذلیل ہے قرآن بورڈ کے ممبران کی یا قرآن بورڈ کی، کہ جی ان پہ بھی شک ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کمیشن کہاں رکاوٹ ہے؟ آپ نے بڑی اہم باتیں کی۔ آپ نے کہا ایک معاملہ تو ہنی ٹریپنگ کا ہے، پھر دوسرا جو اہم مسئلہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تھوک کے حساب سے، میں ایک ہمارا دیسی ایکسپریشن ہے، تھوک کے حساب سے بلاسفیمی کیسز آ رہے ہیں۔ میں کینیڈا میں عرصہ دراز سے رہ رہا ہوں، آپ ناروے میں عرصہ دراز سے رہ رہی ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے ہمیں صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ اس طرح کے جو فنیٹکس ہیں، حسن معاویہ جیسے لوگ، یہ راہ چلتے لوگوں کو پکڑ لیتے تھے، کوئی کسی کا جھگڑا ہوتا تھا کسی کے ساتھ، یا ذاتی انا کا مسئلہ ہوتا تھا، یا کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی تھی، تو یہ کسی نارملی نان مسلم بیچارے شخص کو نشانہ بناتے تھے، اس کا گھر جلا دیتے تھے، بستیاں جلا دیتے تھے۔ لیکن یہ جو کیس ہم نے کچھ مہینوں سے دیکھے ہیں، یہ سب خاص طور پر مسلمان بچوں کے ساتھ ہیں، اور ہم نے وہ ستی کا بھی آپ کے ساتھ ہی انٹرویو کیا تھا لاسٹ ٹائم، تو ستی نے بھی بتایا کہ وہ تو حافظ قرآن پاک ہیں، اور بنیادی طور پر نہ ان کی کبھی ایسی سوچ رہی، وہ تو ایک اچھی جاب، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی مطمع نظر نہیں، اچھے مذہبی انسان ہونے کے ناطے مذہب پہ پیروکار ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی اس میں پھنسے۔ اور اسی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو 400 سے زیادہ بچے آلریڈی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو تھوک کے حساب سے اب کیسز آ رہے ہیں، یہ کیا آپ کے لیے بھی شوق ہے جیسا کہ میرے لیے شوق ہے؟ میرے لیے تو 1 سال سے یہ جو ہے میری نیندیں اس نے اڑائی ہوئی ہیں
کہ جب ان فیملی سے چونکہ میری جب بھی بات چیت ان ماؤں سے ہوتی ہے اور ماؤں کے ساتھ ہم نے بے شمار اسپیسز کی ہیں ماؤں کی فریاد سے، ان بیٹیوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کی جو فریاد لے کے آتی نہیں ہے، تو وہ تو ہماری نیندیں پچھلے 1 سال سے اڑی ہوئی ہیں، اور آج تک بھی ان کے جو حالات ہیں اور ان کی جو زندگیاں ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہیں، مالی طور پہ بھی، صحت کے حوالے سے بھی، معاشرتی طور پہ ان کے جو تعلقات ہیں، بیٹیاں کئی طلاق ہو گئی ہیں، کئی رخصتی نہیں ہوئی ہیں، تو بچے اسکولوں سے نکال دیے گئے ہیں کچھ کیسز میں کہ یہ گستاخ کے بچے ہیں گورنمنٹ اسکول سے. تو ایک نہیں بہت بڑا کرائسس ہے، اور چونکہ ہم دن رات ان کو سنتے ہیں، ان کہانیوں کو سنتے ہیں، اور میں تو اس پہ قریب ایک کتاب بھی لکھوں گی، اور مطلب ان کی تاکہ یہ محفوظ ہو جائے کہ کتنا بڑا ظلم جو ہے انہوں نے مذہب کے نام پہ کیا ہے. تو میرے لیے تو یہ بہت شاکنگ ہے، لیکن صرف یہی نہیں بات ہو رہی، رک رہی. آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب 295 جو ہے وہ جو ایک ہنسا ہے وہ بھی ہمارے لیے خطرے کا باعث بن گیا ہے. کسی نے پرفیوم کا نام رکھ دیا. اب اگر کسی کے گھر کا نمبر ہے یا کوئی فلائٹ لینے جا رہا ہے تو اس کا گیٹ نمبر ہے ایئرپورٹ کے اوپر، یا کچھ بھی، مطلب کسی نے بل ادا کر دیا ہے 295 اس کے اتنے پیسے بن گئے. آپ کہاں، مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ریڈ زون جو ہیں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. پاکستان میں ہر دوسری چیز ریڈ زون ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ لوگ کس قدر مطلب خوف کے فضا کے اندر رہ رہے ہیں. تو میں بھی انہی میں شامل ہوں. جی، آپ نے 295 کے نمبر کی بات کی، اور ابھی ایک مشہور یوٹیوبر وحید مراد کو 295 کے معاملے میں دھر لیا گیا اور وہ اس میں پھنسا ہوا ہے. اور یہ واقعی آپ نے کہا کہ یہ ریڈ لائن اب ہم سب کے، یعنی جو وہاں کے شہری ہیں، آپ اور میں تو نہیں ہیں، جو وہاں کے شہری ہیں ان کی گردنوں کے قریب آ رہی ہے کہ 295 اگر کسی کے گھر کا نمبر ہے، کسی نے بل میں یہ اماؤنٹ ادا کی ہوئی ہو، تو وہ بھی بلاسفیمی کے معاملے میں دھرا جا سکتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ معاشرہ دھیرے دھیرے، پاکستان کا معاشرہ دھیرے دھیرے اسی طرف، اسی ریڈ لائن کو بڑھاتا چلا جائے گا، یا کوئی واپسی کا رستہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، واپسی کا رستہ تو ریاست ہی طے کرے گی. سب سے پہلے تو میرا تو یہ جو توہین مذہب کا قانون ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا. اب یہ ریاست کو دیکھنا ہے کہ کیا انہوں نے اس مقدس گائے جو ہے اس کا کیا کرنا ہے. کہ یہ تو ایک مقدس گائے بن گیا یہ قانون کہ جی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی توہین اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے تو یہ قانون بھی اتنا ہی مقدس ہو گیا ہے. تو اصل میں تو سب سے بڑا سوالیہ نشان تو خود ریاست کے اندر ہے کہ انہوں نے اس کا کرنا کیا ہے، جس کو بڑھاتے بڑھاتے بالکل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اس کو مقدس گائے بنا دیا ہے کہ جسے کہا گیا تھا جی فلاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ ایک گائے اس کو ذبح کر دو. تو وہ پھر بار بار آتے تھے سوال لے کے حضرت موسیٰ کے پاس، جی وہ گائے کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، دکھنے میں کیسی ہوگی، فلاں فلاں. تو یہ اسی طرح بڑھتے بڑھتے یہ جو توہین مذہب کا قانون تھا 295C کا، یہ بہت ساری اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ بہت وہی گائے والا حساب ہو گیا. اب کیا کرنا ہے یہ تو ریاست ہی بتائے گی. مقدس گائے کا ذکر کیا، اس میں بھی ایک ایٹ لیسٹ ایکسیپشن تھی کہ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جاتے تھے، ان سے پوچھتے تھے کہ یہ مقدس گائے کا رنگ کیا ہوگا، کیا کرنا ہے، کسی سے پوچھتے تھے، کوئی ایٹ لیسٹ اتھارٹی تھا. مگر اس معاملے میں 295 کا جو پاکستان میں حشر ہو رہا ہے اور بلاسفیمی قانون کا جو حشر ہو رہا ہے، اب وہ کسی سے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. وہ تو حسن معاویہ جیسے لوگ، جسے کہتے ہیں پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے، آپ پدرے ہیں، یعنی وہ اپنی مرضی کے خود ہی مالک ہیں. انہوں نے کسی موسیٰ عیسیٰ سے نہیں پوچھنا، بلکہ اپنے آپ سے بھی نہیں پوچھنا، ایک دھندا چلانا ہے اور اس کو لے کے جانا ہے. اور آپ نے بڑی اہم بات کی کہ الٹیمیٹلی یہ تو ریاست کا کام ہے اس کو لائے، ورنہ تو یہ ریاست ایک دوسرے کے گربانوں کو ہاتھ ڈالنے کے لیے پوری قوم کو تیار کر رہی ہے، آمادہ کر رہی ہے.
تو کیا آپ کو کوئی ایسی انڈیکیشن ایز اے سوشل سائنٹسٹ بھی آپ سوچتی رہتی ہیں، کوئی ملتی ہے کہ ریاست سوچے گی اپنی تباہی کی طرف جانے سے پہلے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے؟ مجھے تو جج صاحب بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جس طرح کہ میں اور آپ سوچ رہے ہیں، کیونکہ ان کی جتنی بھی گفتگو آتی ہے مطلب ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس سے مجھے تو بڑی امید وابستہ نظر آتی ہے کہ شاید یہ کمیشن بننے کی صورت میں اگر یہ پتہ چل جائے کہ واقعی یہ سارے کیسز ایک قانون کو استعمال کرتے ہوئے بنے ہیں، تو میرا خیال ہے اپنے آپ میں ہی یہ جواز پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ قانون جو ہے اس کی فائدے سے زیادہ اس نے آج تک نقصان دیا ہے۔ اور اس میں دیکھیں نا ایک بڑی اور عجیب بات بھی میں کرتی چلوں کہ ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جی جس پہ انہیں کافی ڈانٹ پٹی عدالت میں، کہ وکیل صاحب فرما رہے تھے کہ چونکہ 450 بچوں کے اندر 5 احمدی ہیں اور 6 جو ہیں وہ کرسچن ہیں، اب یہ سارا جھگڑا جو ہم آپ ساری سول سوسائٹی اور جتنی بھی طوفان اٹھا ہوا ہے، یہ سب احمدی 5 احمدیوں کی وجہ سے ہے۔ باقی جو بچے ہیں وہ مطلب استعمال کیا جا رہا ہے ان کا نام، اور ان سے کسی قسم کی کسی کو ہمدردی نہیں ہے۔ اب اس پہ انہیں ڈانٹ پٹی اور اچھی پٹی، تو جس سے مجھے امید مطلب اس سے ملتی ہے کہ جج صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ایجنڈا کیا ہے یا یہ کیا بات کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر اب دیکھیں نا اتنی خطرناک آپ بات کریں، یعنی آپ نے اسپیشل برانچ کے اندر جو لوگ تھے ان میں بھی کسی پہ الزام لگا دیا احمدی ہیں، آپ نے این سی ایچ آر کے اندر بھی کر دیا کہ یہ رپورٹ ہے یہ احمدیوں کی سپورٹ میں بنی ہے۔ ہم جو سوشل میڈیا پر ہیں یا جو فیکٹ فوکس کی رپورٹ ہے یا آپ بیٹھے ہیں یا کوئی بھی اس پہ بات کرے گا، وہ سب احمدی مطلب اس کو ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، احمدی فنڈنگ ہے، یا اس کے اندر پہلے ہوتا تھا یہودی فنڈنگ، مغربی فنڈنگ، اب احمدی فنڈنگ ایک نئی ایجاد ہو گئی ہے کہ جو بھی بات کرے اس کو آپ قادیانی کہہ دیں۔ تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ قادیانی ہو، احمدی ہو، کرسچن ہو یا مسلمان ہو، بحیثیت پاکستانی شہری اگر کوئی قانون ان کے شہری حقوق تلف کر رہا ہے اور ان کی جانوں کے لیے خطرہ بن رہا ہے، تو وہ قانون اپنے آپ میں ہی ختم کر دینا چاہیے۔ جیسے کہ امام بخاری نے کہا تھا کہ میری کوئی بھی حدیث جو ہے وہ قرآن سے ٹکرائے اسے دیوار پہ دے مارو، تو پھر قانون کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ آپ نے احمدی فیکٹر کا ذکر کیا، مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ میری جس طرح کی داڑھی ہے اور جس طرح کی میں باتیں کرتا ہوں، وہ یہاں پہ ایون کینیڈا میں رہنے والے کچھ مسلمان گروہ مجھے احمدی کہہ دیتے ہیں، اور پھر احمدی مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم تو جانتے ہیں کہ آپ احمدی نہیں ہیں، تو آپ احمدی ہی ہو جائیں۔ تو میں ان کو ہنس کے جواب دیتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرا کوئی کسی بھی فرقے کے ساتھ اس طرح جڑنے کا ارادہ نہیں ہے، میں سب کی عزت کرتا ہوں۔ اور پھر واقعی وہ والی بات بھی کہ شاید احمدی پیسے دیتے ہوں گے، تو میرے بہت سارے احمدی دوست بھی ہیں، کرسچن دوست بھی ہیں، میں اس ملک میں 26 سالوں سے رہ رہا ہوں، ہر طرح کے دوست ہیں۔ تو احمدی دوستوں کو ہم نے کسی کو پیسہ دیتے نہیں دیکھا، بلکہ ہم آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو میں ہی ان کو چائے پلا دیتا ہوں، وہ بڑے پیارے لوگ ہیں، باقی جس طرح پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پورے کا پورا معاملہ آپ نے کہا کہ کوئی 4-5 احمدی ہیں ان بچوں میں اور کچھ کرسچنز ہیں، تو ان کی تو جو شامت ہے وہ بیچاروں کی پہلے ہی ہر وقت آیا کرتی تھی، وہ تو شامت کا نشانہ رہتے تھے۔ تو اس سارے سین میں جب پاکستان کی عدالت کے ایک سینئر جج اس مسئلے کو سمجھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی جو حکومتیں ہیں، چاہے صوبائی ہوں چاہے وفاقی ہوں، وہ سمجھیں گی۔ کیوں بالکل، یہ بڑی اچھی آپ نے بات کہی کہ ابھی یہ جو یو این والی ہے کہ یو این میں جمیل مقصود صاحب ہیں، اور انہوں نے رابطہ کیا ہم سے، اور انہوں نے اس حوالے سے چونکہ وہ خود
اس پہ بات نہیں کر سکتے تھے تو ہمیں جو ہے فیملیز کا اس میں کنسنٹ چاہیے ہوتا ہے، تو اس پہ پھر جو فیملیز نے اپنی ان کو جو ہے وہ رائے کا حق دیا، اور یہ بات اب UN میں جا چکی ہے، اور وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے جمیل مقصود صاحب نے وکالت کی ان 400 بچوں کی، اور یقیناً اس کا رد عمل بھی ضرور آئے گا. تو اب یہ بات جو ہے بہت آگے جا چکی ہے، اور یہ بین الاقوامی سطح پہ جیسے اقوام متحدہ میں بھی اس کو جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ بات پاکستانی ریاست کو اب اپنی علم میں لانی پڑے گی کہ اس کا انہوں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس جو توہین مذہب کا جو قانون ہے اس کے جو ثمرات ہیں، وہ جو پھل ہے ہم نے کاٹے ہیں، اور بہتر ہے کہ اب اسے سوچا جائے کہ اس کو ختم کرنا ہے یا پھر اس کے اندر زیادہ سختی کرنی ہے کہ کوئی بھی ادارہ اٹھ کے جیسے FIA وغیرہ ہیں یہ اٹھیں اور کسی کو بھی پکڑیں اور تشدد کریں، اسے اقرار کروا لیں. یہ اس پریکٹس کو انہیں بند کرنا ہوگا، اور اس کا کوئی اور حل ڈھونڈنا ہوگا کہ واقعی اگر سوشل میڈیا کے اوپر کوئی کھلے عام ایسی بات کر رہا ہے تو اس سے پھر اس چیز کا جو ہے اس سے ریاست اس کا حساب مانگے. اور جس کو قرآن کی میں بھی فتنہ کہا گیا ہے کہ جو معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرے وہ جو ہے اس کے لیے سزائیں مقرر ہوتی ہیں. لیکن کوئی ذاتی وجہ سے کوئی ایسی چیز کر رہا ہے کسی پرائیویٹ اپنی کسی ایپ میں بیٹھ کے، اور آپ وہاں گھستے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں اور جا کے تجسس کرتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر مقدمہ کر دیتے ہیں، اور ایک طرفہ کارروائی میں، اور وہ بھی اتنی سنگین کہ سزائے موت جیسی چیز. یہ کوئی مذاق ہوتا ہے؟ مطلب اتنا آسان ہے، مجھے آپ پہ غصہ آ گیا، پسند نہیں، میں نے آپ کے بارے میں ایسی بات کر دی اور اس کے اوپر پرچہ کٹوا دیا. اور فورینسکس کیا ہے جی کہ آپ کا فون میں نے چھین لیا اور اس کے اندر سے میں نے اپنی مرضی سے کوئی چیزیں بھیج دی، اس کے اسکرین شاٹ لے لیے اور عدالت میں جمع کروا دیے. یہ جی یہ ایسے اسکرین شاٹس سوشل میڈیا سے یا کسی کے فون سے پروڈیوس کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے پچھلے دنوں بھی پھر 5 لوگوں کو سزائے موت دی گئی ہے، اور اس کی مبارکبادوں کے اشتہار وہ لیگل کمیشن والے صاحب اپنی جو ہے ٹائم لائن پہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس میں بچے کا نام، اس کے والدین کا نام، اس کا گلی محلہ، اس کا خاندان، مطلب کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑتے تاکہ وہ اپنے محلے کے اندر ہی ان کی زندگیاں غیر محفوظ ہو جائیں کہ جی اب گستاخ کا خاندان ہے. یہ کر کیا رہے ہیں اور کوئی اس پہ رد عمل کیوں نہیں دے رہی؟ میرے لیے تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے. اگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ نے، احمد نورانی صاحب نے اور دوستوں نے جو آواز اٹھائی اس کے نتیجہ میں ایک اویئرنیس پھیلی، اور ان وکٹمز کو بھی اور ان وکٹمز کی فیملیز کو بھی حوصلہ ہوا کہ ہم سب باہر بیٹھے ہوئے ریشنیلٹی کے ساتھ یہ آواز اٹھا رہے ہیں اور پاکستان کے سجھاؤ کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں تاکہ معاشرہ نارمل ڈگر پہ چلے. آخر میں آج کی بات چیت کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے، یہ جو سر تن سے جدا کرنے والا گھناؤنا کاروبار ہے، یہ لگتا ہے آپ کو کہ کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن لیے جائیں گے؟ ان لوگوں کو پکڑا جائے گا، ان لوگوں کو سخت سزائیں ملیں گی؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا امیدیں ہیں؟ پکڑا جاتے ہوئے تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ایمان اور مزاری اور ہادی عدالت کے باہر وحید مراد ایک رپورٹر جرنلسٹ ہے، اور انہوں نے اپنی جو ہے ٹائم لائن پہ بلوچستان کے حوالے سے کچھ لکھ دیا یا نورانی صاحب کی رپورٹ کے حوالے سے کوئی بات کر دی ان بچوں کو لے کے، تو انہیں ڈالا آیا. اور اب پہلے ڈالے پتہ نہیں کہاں سے آتے تھے، اب FIA کے ڈالے آتے ہیں، تو اب FIA والوں کے ڈالے آتے. تو کہنے کا مقصد وہ اٹھا کے لے گئے. ایمان مزاری کو انہوں نے جو ہے توہین کا وہ نوٹس بھیج دیا کہ جی آپ FIA کے دفتر حاضری دیں. ہادی کو انہوں نے نوٹس بھجوا دیا. تو
اب آپ دیکھیں کہ ان کی کب پکڑ ہونی ہے، یہ تو اب اللہ میاں بتائیں گے، جسٹس صاحب بتائیں گے اور کمیشن بتائے گا. لیکن جو آپ جیسے میرے جیسے یا وکلا ہیں یا جرنلسٹ ہیں، ان کی پکڑ دھکڑ تو ہوتی رہتی ہے، اور وہ ہوتی رہے گی. مجھے تو ابھی وہی دکھائی دے رہی. بات چیت کو ریپ اپ کرتے ہوئے کوئی ایسی بات جو آج کے شو میں آپ شامل کرنا چاہیں، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک شو کیا ہے، آج بھی بات چیت کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جس طرح یہ ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئے گی پھر بات چیت جاری رکھیں گے. تو آج کی اس گفتگو کو کیسے ریپ اپ کرنا چاہیں گے آپ؟ بس میں یہی چاہوں گی کہ اللہ کرے، دعا ہے ہماری کہ جو یہ عدالتی کاروائی چل رہی ہے اس کے نتیجے میں اب ظاہر ہے ابھی جو وکٹمز کی فیملی کی طرف کی جو وکلاء ہیں ان کا بھی سنا جائے گا بیان، وہ کیا کس طریقے سے دفاع کرتے ہیں اپنا. لیکن میری دعا ہے کہ کمیشن بنے، اور کمیشن بھی ایسا بنے جو غیر جانبدار ہو اور واقعتاً سچ جانے اور تہ تک پہنچے. اگر ہم جیسے لوگ پہنچ رہے ہیں تو وہ جو تجربہ کار لوگ ہیں، افسران ہیں، اور انہوں نے ایسے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو قانونی جو ہے اس کو جانتے ہیں، کیا اس کی کس طریقے سے تحقیق کی جاتی ہے، چیزوں کی تہ میں جا کے کیسے دیکھا جاتا ہے، تو وہ اگر اپنا کام کر جائیں تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو سکتا ہے. کیونکہ پاکستان کو اس وقت جو معاشی طور پہ جو کرائسس کا سامنا ہے، اس سے بھی بڑا سامنا جو آنے والا خطرہ مجھے یہی لگ رہا ہے. یہ جو توہین مذہب کا جو قانون ہے، اس کے نیچے جو دین فروشی ہو رہی ہے. سر تن سے جدا کر دینے والی دھمکی ہی نہیں بلکہ یہ ایک ریالٹی ہے جس سے پاکستان عرصہ دراز سے گزر رہا ہے. اس صورتحال میں سونیا خان ہوں یا میں بطور جرنلسٹ جو آواز اٹھا رہا ہوں، احمد نورانی صاحب ہوں اور لوگ ہوں، وہ سب کے سب پاکستانی معاشرے سے یہی چاہتے ہیں، وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں ایک نارمل دیش اپنے ساتھ والے دیشوں کے ساتھ آگے بڑھے. کوئی بھی آج کی 21ویں صدی میں نہیں چاہتا کہ معاملات مذہبی انتہا پسندی کی طرف جائیں، کیونکہ مذہبی انتہا پسندی کا الٹیمیٹ نقصان خود اس ریاست کو ہوتا ہے، جیسا کہ پاکستان کو عرصہ دراز سے ہو رہا ہے. جو مذہبی انتہا پسندی کے مرتکب ہوتے ہیں وہی نقصان کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں اور اپنے نقصان کو پھر وہ جھیلتے بھی ہیں. تو اس ساری صورتحال کے حوالے سے ہم آنے والے دنوں میں اور بات چیت آپ کے سامنے لائیں گے، کیونکہ بلاسفیمی لا کو پاکستان میں جس طرح مس یوز کیا گیا ہمیشہ سے، اس کے بعد پاکستان پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہمیشہ رہتا ہے، اور اس کویسچن مارک کا بہتر آنسر ابھی پاکستان کو ڈھونڈنا ہے. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.